اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق نمبر ہے 30۔ المبحث الاول فی ارکان التشبیہ۔ یس مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کر رہے کہ تشبیہ کی ارکان کی کیا نام ہے، ان کی کیا کام ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا 29 میں علم بیان کی تعریف اور ساتھ ساتھ تشبیہ کی تعریف، اور پھر تشبیہ سے 3 بحث سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک میں ارکان کا بیان تھا، دوسرے میں اقسام کا بیان تھا، تیسرے میں غرض کا بیان تھا۔ اب آگے ہم پہلی کیا کریں گے، بحث کو چھیڑیں گے جو ارکان کے متعلق ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کونے کو کہتے بنیاد کو، کسی چیز کے لیے بنیادی ہوتی ہے، جیسے نماز کے اندر بھی ارکان ہوتی ہے نا، نماز کی بھی ارکان ہے، ہر چیز کے ارکان ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پر دیکھیں تشبیہ کی بھی ارکان ہے۔ ارکان کے بغیر شے موجود نہیں ہوتی، وجود نہیں پاتی۔ ارکان التشبیہ اربعۃ، تشبیہ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، ارکان ہے۔ المشبہ، ایک تو مشبہ ہے، نمبر 2 المشبہ بہ، ویسمیان طرفی التشبیہ، ان کو آپ کہہ سکتے طرفی التشبیہ، یہ تشبیہ کے دونوں طرفین ہیں، طرفین۔ ووجہ الشبہ، تیسرا رکن وجہ شبہ ہے، مشابہت کے لیے جو وجہ ہے اس کو کہتے وجہ شبہ۔ نمبر 4 والادات والحرف، جو حرف اور ادات استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کی کچھ وضاحت کریں گے آپ کے سامنے، ذرا اس کو سن لے اچھی طرح سے۔ تشبیہ کے 4 ارکان کو مشابہ کہتے ہیں۔ مشابہ کا کیا معنی ہے؟ جس چیز کو آپ تشبیہ دے دے اس کو کہتے ہیں مشبہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مشبہ۔ جس کو آپ تشبیہ دے، آپ کون ہے؟ مشبہ ہے، تشبیہ دینے والا۔ جس کے ساتھ ایک شے دوسری سے مشابہت اختیار کرتی اس کو کہتے تشبہ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ نے کسی کی تشبہ اختیار کیا نا، اسی کو کہتے تشبہ، مشابہت۔ بچہ جو ہے نا والد کی طرح ہوتا ہے نا، اولاد جو ہے والدین کی طرح ہوتی ہیں، تو بھی کیا کرتے مشابہت اختیار کرتے، ریزمبلنس۔ یہاں پر بھی تشبیہ کیا ہوتی ہے کہ بذات خود کوئی مشابہت اختیار کر لے، پھر ہم اس پر حکم لگا لے کہ یہ اس چیز کی طرح ہے، تو یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی طرح ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ میں مشبہ ہو گیا، میں نے آپ کو کہا تو شیر کی طرح ہے، میں ہو گیا مشبہ، تشبیہ دینے والا، تم کیا ہو گئے؟ مشبہ۔ شیر کیا ہو گیا؟ مشبہ بھی۔ تم شیر کی طرح ہو، کس چیز میں شیر کی طرح ہو؟ شجاعت میں، بہادری میں، تو بہادری وجہ شبہ ہیں، اور اس کے لیے حرف کیا ہے؟ شیر کی طرح، کی طرح حرف ہیں، کی طرح۔ شیر جیسے ہو، جیسے حرف تشبیہ ہیں۔ پھر آگے یہ سن لے، یہ جو مشبہ اور مشبہ بھی ہے اس کو طرفین کہتے ہیں نا، یہ طرفین 4 طرح ہیں۔ پہلے سمجھ لو کیا ہے، 4 طرح ہے۔ ایک کو کہتے حسی، حسی معنی آنکھوں سے نظر آنے والا۔ دوسرا ہے عقلی، عقل سے سمجھا جانے والا۔ طرفین یا تو حسی ہوں گے، معنی نظر سے آنے والے ہوں گے، نظر آنے والی چیزیں ہوں گی، جیسے آگے دے الورق کالحریر فی النعومہ، پتے ریشم کی طرح نرم ہے، ملائم ہے، پتے ریشم کی طرح نرم ہیں۔ تو الورق کیا ہے؟ پتے، یہ مشبہ ہے۔ کالحریر، حریر مشبہ بھی ہی ہے، ریشم۔ فی النعومت، اس کے لیے وجہ شبہ ہے، حرف کیا ہے؟ کالحریر، کاف ہے۔ تو یہ دونوں حسی چیزیں ہیں، وہ پتے بھی نظر آتے ہیں، ریشم بھی نظر آتا ہے۔ الورق مشبہ بھی، مشبہ ہی کا نا، کالحریر مشبہ بھی، فی النعوم، فی النعومت وجہ شبہ، وجہ شبہ، کالحریر کاف حرف تشبیہ۔ تو طرفین یا تو حسی ہوں گے، جیسے ورق اور حریر کیا ہے؟ حسی چیزیں، نظر آنے والی چیزیں۔ یا دوسری قسم ہے طرفین کی، و اما عقلیان، یا دونوں عقلی چیزیں ہو، نظر آنے والی، جیسے الجہل کالموت، جہل موت کی طرح ہے،
جاہل انسان سے جیسے مردہ، مرد سے کوئی فائدہ نہیں، جاہل سے بھی کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تو چھوڑو، جاہلوں کی وجہ سے تو اکثر نقصان ہوتے ہیں، تو اس لیے مرد سے بھی زیادہ ابتر ہے. دیکھے وَإِمَّا عَقْلِيَانِ الجہل کیا ہے؟ مشبہ ہے، موت مشبہ بھی ہیں، دونوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ وجہ شبہ ہے. کاف کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے، الجہل کالموت ہے. تو دونوں عقلی چیزیں، جہل بھی نظر نہیں آتا نا، موت بھی نظر نہیں آتی. وَإِمَّا مختلفان یا دونوں مختلف ہوں گے، ایک تو حسی ہوگا دوسرا عقلی ہوگا. جیسے کہ خلقہ کالعطر، اس کے اخلاق تو خوشبو عطر کی طرح ہے. تو خلقہ کیا ہے؟ یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، عقلی ہے. اور کالعطر، عطر تو نظر آتا ہے آپ صحیح. یہ کیا ہوگا؟ ایک مشبہ بھی ہی کیا ہوگا؟ حسی ہوگا، اور مشبہ بھی کیا ہوگا؟ عقلی ہوگا. یہ بات تو ہو گئی. آگے کہہ رہے وجہ الشبہ، ذرا مصنف سے آگے تعریف کر رہے کہ یار وجہ شبہ کسے کہتے ہیں؟ هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراک الطرفین فیہ. یہ وہ وجہ ہوتی ہے جس کے اندر ایک آدمی طرفین کو شریک کرنا چاہتا ہے. وجہ الشبہ اس وصف کو کہتے ہیں، اس خاص صفت کو کہتے ہیں کہ مشابہ جو آدمی ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ طرفین کو اس کے اندر شریک کرے. جیسے آپ نے کہا الہدایۃ فی العلم، جیسا کہ العلم کالنور ہے نا، یعنی فی الہدایت. تو یہاں پر علم اور نور کو ایک دوسرے سے آپ تشبیہ دے رہے کس چیز میں؟ ہدایت میں. ہدایت اس کے اندر، دونوں کے اندر وصف موجود ہے. آپ نے کہا ڈبل روٹی جو ہے نا ریشم کی طرح ہے. آپ نے کہا اس کا چہرہ ڈبل روٹی کی طرح گول ہے. تو دونوں کے اندر گول والا صفات آپ نے کیا کر دیا؟ شریک کر دیا. یہ وصف ہے گولائی. وادات التشبیہ کسے کہتے ہیں؟ حروف تشبیہ ہی اللفظ الذی یدل علی معنی المشابہت. یہ وہ لفظ حرف ہوتا ہے جو مشابہت والے معنی پر دلالت کرے. جیسے کاف ہے، کأن ہے. وما فی معناہما، یہ وہ حرف لفظ جو کاف اور کأن کی طرح معنی دے. پھر یہ بات یہ جو کاف ہے نا، والکاف یلیہا المشبہ بھی، کاف کے بعد مشبہ بھی متصل ہوتا ہے، اور کأن کے بعد مشبہ بھی نہیں آتا بلکہ مشبہ آتا ہے. بخلاف کأن فیلیہا المشبہ، اس کے بعد مشبہ آتا ہے. دیکھیں ایک شاعر ہے، وہ یہاں پر کیا کر رہے؟ تشبیہ دے رہے. کہہ رہے کأن الثری راحۃ تشبر الدجا لتنظر طوال اللیل ام قد تعرضا. کأن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مشابہ فوراً آتا ہے. دیکھیں کأن الثری، یہ شاعر کہتے ہیں دیکھیں یہ جو پروین ثریا جو کیا ہے؟ لیلا مجنون ہے. مجنون ہم کہتے ہیں پشتو میں. مجنون ستارے جو پروین ثریا، یہ ہاتھ کے پنجے کی طرح ہے. ستی نام ہے کہ شب کی تاریکیاں ناپتا رہتا ہے تاکہ یہ معلوم کرے کہ رات دراز ہو چکی ہے یا ظاہر ہونے کی قریب ہے. دوسری کأن الثریا، یہ جو ثریا ہے نا، راحۃ ہتیلی ہے، پنجہ ہے، تشبر ناپتا ہے، الدجا تاریکیوں کو، لتنظر تاکہ معلوم ہو جائے، یا لتنظر طوال اللیل کہ رات دراز ہو گئی، ام قد تعرض ہے ظاہر ہونے والی ہے. تو پر کأن الثریا میں جو ثریا ہے کیا چیز ہے؟ مشبہ ہے، اور راحۃ کیا ہے؟ مشبہ بھی ہی ہیں. تو دیکھیں یہاں پر ثریا مشبہ ہے نا، کأن کے بعد فوراً آ گیا. وَكَأَنَّ تُفِيدُ التشبیہ، آگے کہہ رہا ہے یہ جو کأن حرف ہے نا، اگر اس کے بعد خبر جامد آئے، اسم جامد ہو، پھر تو صرف تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے. اگر اس کے بعد اسم مشتق آ جائے تو پھر شک کا فائدہ دیتے ہیں. دیکھیں کأن تفید التشبیہ اذا کان خبر جامدا و شک اذا کان خبر مشتقا. کأنک فاہم، گویا آپ سمجھدار ہے، سمجھ رہے. میں نے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھدار ہے، شک مجھے ہو رہا ہے کہ تم بھی سمجھدار لگ رہے. وقد یذکر فعل، کبھی کبھی ایک فعل ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، یم بیان تشبیہ، اسی بھی تشبیہ کا معنی آتا ہے، تشبیہ کا فائدہ دیتے، تشبیہ کی خبر دیتے. جیسے قرآن کریم ارشاد وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا.
جب آپ ان جنتی بچوں کو دیکھیں تو وہ بکھرے ہوئی موتی تمہیں لگیں گے، بکھری ہوئی موتی کی طرح ہوں گے، بکری ہوئی موتی ملغلر پر شوندے ہوئی. تو دیکھیں یہاں پر حسب جو فعل ہے نا، اس نے کا ان والا فائدہ دے دیا. آگے کہہ رہے وَإِذَا حُذِفَتْ أَدَاةُ التَّشْبِيهِ وَوَجْهُهُ، یا یہ کہ دعا اذا حذفت اداة التشبیہ ووجهه یسمى تشبیہا بلیغا. اگر آپ کیا کر دے حرف تشبیہ کو بھی ڈیلیٹ کر دے، وجہ شبہ بھی ڈیلیٹ کر دے، پھر اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں. معنی استعارہ ہے. نحو جیسے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا. یہ نہیں کہا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ كَاللِّبَاسِ، نہیں کہا. جس سے لباس جو ہے بدن کو ڈھانکتا ہے نا، اسی طرح رات بھی بدن کو ڈھانپتی ہے، کوئی بھی نظر نہیں آتا، ستر پردہ ہوتا ہے. تو یہاں پر کل لباس فی الستر نہیں کہا، ڈائریکٹ جو حرف تشبیہ بھی ذکر کیا، ستر والا جو وجہ تشبیہ ہے نا، وجہ شبہ بھی ڈیلیٹ کر دیا.